اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنه وبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ الکہف سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورہ کہف ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا اختتام اللہ کے حمد پر ہوا ہے اور اس سورت کے افتتاح اللہ کے حمد سے ہو رہا ہے۔ وآخری آیت قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولد سے ہے، اور یہاں پر الحمد للہ الذی انزل، آپ کی 5 صورتیں ہیں تقریباً قرآن میں جو اللہ کی حمد سے شروع ہوتی ہیں، ان میں ایک سورہ کہف ہے۔ ما قبل میں یسألونک عن روح کا بیان تھا۔ اس میں 3 سوال تھے جو کفار نے کیے تھے وسلم کی نبوت کو آزمانے کے لیے۔ ایک تو روح کے بارے میں، دوسرا اصحاب کہف کے بارے میں، تیسرا ذوالقرنین کے بارے میں۔ روح کے بارے میں پچھلی صورت میں جواب دیا گیا اور باقی 2 سوالوں کا جواب یہاں پر آ رہا ہے۔ اور پچھلی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت اور بلندی کا بیان تھا، نبی کے فضائل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا بیان تھا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے۔ اور اس صورت میں اللہ کے ولیوں کا اور دوستوں کا بیان ہے، جو اللہ کے جو دوست تھے، اللہ نے ان کے ذریعے کیسی کیسی کرامات ظاہر کی، جیسے کہف اور ذوالقرنین وغیرہ۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اللہ نے اس کی دلیل اس صورت میں پیش کی، سورہ کہف میں، کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم ہونے کے باوجود بھی وہ خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کے لیے گئے۔ تو بہرحال یہ اس صورت کی معقول کی صورت کے ساتھ یہ مناسبات تھیں۔ اور کہف جو ہے نا، وہ غار کو کہتے ہیں، کھو، لیکن ایسی غار جو اندر سے کھلی ہوتی ہے، چاہے منہ اس کا تنگ ہو لیکن اندر سے جو بہت کھلی ہوتی ہے غار، اس کو کہف کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو سورۃ الکہف اور سورہ اصحاب الرقیم بھی کہتے ہیں۔ رقیم یا تو مرقوم سے ہے اور یہ رقیم رقم سے ہے۔ مرقوم کا مطلب ہوتا ہے کہ لکھی ہوئی چیزیں، کیونکہ ان کے نام ایک تختی پر ان اصحاب کہف کے جو 7 اللہ والے تھے، ان کے نام لکھ کر ایک تختی پر وہاں پر گاڑی گئی تھی جن پر نام تھے، اس لیے ان کو اصحاب الرقیم بھی کہتے ہیں۔ اصحاب کہف چونکہ وہ کہف میں گئے اور 300 سال وہاں سوتے رہے۔ اور رقیم اگر رقم سے ہے تو رقم کو میں نے ڈاٹس یعنی نشانات پڑھے، تو ان کا جو کتا تھا وہ چتکبرا تھا۔ چتکبرا یعنی کالے اور سفید ڈاٹس تھے اس کے جسم پر، اس لیے بعض نے رقیم سے کتا مراد لیا ہے اور بعض نے رقیم سے وہ تختی مراد لی ہے جن پر ان کے نام لکھے تھے۔ بہرحال یہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم، اس کا آگے قصہ آ رہا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جب نبی اور بادشاہت، نبوت اور بادشاہت اکٹھی ہوتی ہے تو وہ خلافت الہی کہلاتی ہے۔ وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے جس میں نبوت اور بادشاہت اکٹھی ہو جائے، جیسے داؤد السلام تھے، سلیمان السلام تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور جب ولایت اور بادشاہت اکٹھی ہو جاتی ہے تو پھر وہ خلافت راشدہ ہوتی ہے، وہ نبی کا خلیفہ ہوتا ہے، جیسے خلفائے راشدین تھے جن کے اندر
دو چیزیں پائی جاتی تھی۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو توحید سے شروع کیا ہے، اور سب سے بڑی نعمت جو قرآن مجید تھی اس کا بیان ہے۔ اس سورت میں جو اس سورت کا جو ٹاپک ہے اور اس کا جو موضوع ہے وہ ہے حشر نشر، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا۔ اس کا اصل موضوع یہ ہے اس سورت کا، اس لیے حشر نشر پر اصحاب کہف کو دلیل بنائی ہے کہ وہ 309 سال وہ سوتے رہے، اور پھر 309 سال کے بعد وہ بیدار ہوئے، ان سالوں میں نہ کھانا نہ پینا، اس کے بعد وہ دوبارہ بالکل صحیح سالم بیدار ہو گئے۔ تو جو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے وہ مرے ہوں کو دوبارہ اسی جسم کے ساتھ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ یہی جسم جو دنیا میں ہمارے پاس ہے، اسی جسم پر اللہ تعالیٰ دوبارہ ان انسانوں کو زندہ کر دیں۔ یہ حشر نشر کا جو موضوع ہے وہ دراصل اس کا بنیادی جو موضوع ہے اس صورت کا وہ حشر نشر کا موضوع ہے، لیکن اس حشر نشر کے لیے جو ہے وہ کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور توحید، ان کا بیان ضروری ہے، تاکہ انسان حشر نشر پر یقین رکھتا ہے تو اس سے پہلے توحید رسالت پر یقین ہونا ضروری ہوتا ہے، اس کے بعد ہی جو ہے وہ فنا اور آخرت کا بیان ہے۔ اس لیے الحمدللہ الذی سے شروع کر کے اللہ نے یعنی کتاب اللہ کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ یہ جو ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہمارا بہت بڑا احسان، اس پر تمہیں خوب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتاب اللہ اگر ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہمیں راستے ہی پتہ نہ ہوتا، اور پھر ہم نے ایسا پیغمبر تمہارے اندر بھیجا ہے کہ جو پیغمبر اس قدر فکر مند ہے کہ وہ اپنی جان تک ہلاک کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں تمہاری ہدایت کے لیے۔ تو اب کتنے بڑے محسن ہیں پیغمبر اسلام اس امت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ہلکان کر دیا کہ یہ امت ہدایت پر آ جائے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ تقاہمون، تم گھسے چلے جا رہے ہو جہنم میں، انی آخذ بحججکم، اور میں پیچھے سے تمہاری پیٹھ پکڑ کر تمہیں بچا رہا ہوں۔ تو فرماتے الحمدللہ، تمام تعریف سے اللہ کے لیے ہیں، الذی انزل علی عبد الکتاب، جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب، عبدی ہی بندے پر وسلم پر کتاب نازل ہوئی، تو آپ رسول ہیں، اور کتاب سے قرآن مراد ہے، انہوں نے نازل کی تمام تعریف سے اللہ کے لیے۔ ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں ذرا کجی نہیں رکھی، کوئی کمی نہیں ہے، ظاہری طور پر باطنی طور پر، فساد بلاغت کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، حال اور مستقبل اور ماضی کی خبروں کے اعتبار سے، یعنی جتنی بھی کسی کتاب کے اندر خوبیاں ہو سکتی ہیں ساری کی ساری خوبیاں اس کتاب میں موجود ہیں۔ اس میں ذرا بھی کہیں کجی کمی نہیں ہے، کہیں ٹیڑھا پن نہیں ہے، کہیں ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے حسن میں اور اس کے کمال میں کوئی فرق آتا ہو۔ قیمہ، اللہ نے ٹھیک صحیح کر پوری قیمہ پوری صحیح اتاری اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو، قیمن وجن قیمہ، یہ کتاب کی صفت ہے، جو کتاب کیسی نازل کی ہے، قیمن، بالکل ٹھیک نازل کی، ہر طرح کے اس میں جو مضامین اور بالکل پوری طرح مستحکم مضامین ہیں، استقامت والی باتیں، اس میں کوئی جھول والی باتیں نہیں ہیں کہ جس میں ذرا جھول پایا جائے۔ کیوں نازل کی؟ لینذر باسن شدیدہ، تاکہ یہ کتاب ڈرائے باسن شدیدہ، سخت عذاب سے۔ باس ویسے عربی میں لڑائی کو کہتے ہیں، یہاں پر مراد عذاب ہے، باسن شدید، سخت عذاب سے، من لدنہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قوموں پر عذاب آتا ہے ان کی نافرمانی کی وجہ سے، اس سے لوگوں کو ڈرائے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے ایمان والوں کو، الذین یعملون الصالحات، جو نیک اعمال کرتے ہیں، یعنی ایمان والے بھی اور ساتھ نیک عمل بھی کرتے ہیں، ان کو یہ کتاب بشارت دے کیا؟ ان لهم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے، اجر حسن، ان کے لیے بہترین اجر ہے، ماکثین فی ابدا، اور ہمیشہ اس بجر میں رہیں گے، یعنی وہ جنت میں، اور اس کا جو عوض ہے اور راحتیں جو ملیں گی وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی، یہ نہیں ہے کہ چند دن کے لیے ہوں۔ اب خاص طور پر
ان لوگوں پر جو ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے ذکر کیا، ڈرانے کا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تسلیم کرتے ہیں، جیسے یہود و نصارہ ہیں اور بہت سے ایسے فرقے، مشرکین بھی کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، ان کو خاص طور پر، کیونکہ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے عیوب میں جو بھی لوگوں نے اللہ کے بارے میں کہا ہے، ان میں سب سے بڑا جو عیب جس کو قرآن نے بیان کیا ہے وہ اللہ کے لیے اولاد اور بیوی بنانا ہے۔ یہ بہت بڑا عیب کی بات ہے۔ دوسرے قرآن میں آیا کہ یکاد السماوات یتفطرن، اور کہ ہند کے اوپر سے آسمان گر جائے، زمین پھٹ جائے، اور پہاڑ جو نا وہ ریزہ ہو جائے ان کی اس بات کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان حلم ہے کہ کسی کو پھر بھی کچھ نہیں کہتے، موقع دیتے ہیں کہ وہ توبہ کر لے۔ وہ ینذر، دیکھو پہلے تھا ینذرا، پہلے تو عام ڈرانا تھا، اب خاص ڈرانا ہے کن لوگوں کو؟ وہ ینذر الذین، اور ڈرائے یہ کتاب ان لوگوں کو قالوا اتخذ اللہ ولدا، جو کہتے اللہ نے اولاد بنا لی۔ قالوا، یہود و نصارہ مراد ہے، مشرکین مراد، ما لہم بہ من علم، ان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے کیا بات کر رہے ہیں، ولا لآبائہم، نہ ان کے ماں باپ کو اس کا علم کہ کیا تم بات کر رہے ہو، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے، اللہ تعالیٰ جب جسم کے محتاج ہی نہیں ہے اور ان کے کوئی اجزاء ہی نہیں ہے کہ ان کا کوئی جز ہو، اجزاء تو، اولاد تو جز ہوتی، اللہ تعالیٰ تو اجزاء سے پاک ہے، تو پھر کس طرح بسیط ہے اللہ، تو جو ہے نا وہ بسیط ہے بالکل، تو کیسے اس میں سے اولاد اور کیسے آگے ان کی بیوی کی محتاج ہوں گے؟ کبرت کلمتن، بہت بڑی بات ہے، تخرج من افواہہم، جو ان کے منہ سے نکل رہی، بہت بڑی بات ہے جو نکال رہے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، وہ نہیں کہتے مگر جھوٹ، جھوٹ مار رہے ہیں، بالکل جھوٹی بات کر رہے ہیں، چلیے جھوٹی بات۔ اب پیغمبر اسلام کے جذبے کا بیان ہے کہ آپ کا جذبہ کیا ہے، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، آپ شاید باخع نفس کا، باخع کہتے ہیں گلا گھونٹنا، کہ شاید آپ اپنے جان کو گھونٹ لیں، علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، اگر وہ ایمان نہ لائیں اس بات پر، آصفا، افسوس کے ساتھ، یعنی افسوس کرتے کرتے آپ اپنی جان کو ہلکان کر لیں گے ان کی وجہ سے، آپ جان ہلاک کر لیں گے، لہٰذا ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ایسا جو ہے نا وہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اتنا بھی زیادہ اپنے اوپر جو ہے نا وہ دکھ اور غم کو طاری مت کریں، ایمان نہیں لا رہے ہیں اور غم میں گھٹ گھٹ کے آپ مر جائیں، کہا کہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا دارالآزمائش ہے، جب دارالآزمائش اور امتحان کہیں ہوتا ہے تو اس میں پاس بھی ہوتے ہیں، فیل بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کو ایسا اپنے اوپر بوجھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، فلعلک، شاید آپ، دوسری جگہ پر بھی بیان ہے اس طرح کا، فلا اللہ کا باخ و نفسک، کہ شاید آپ جو گھونٹ ڈالیں اپنی جان کو، ہلاک کر ڈالیں اپنی جان کو، اللہ آثار، ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، اگر یہ ایمان نہ لائیں اس بات پر، آصفا، افسوس کر کر کے، یعنی افسوس کر کر کے آپ جان ہلاک کر دیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں انا جعلنا ما الارض زینۃ لہا، ہم نے بنایا ہے جو کچھ زمین میں اس کی زینت، خوبصورت نظارے، خوبصورت چیزیں پھیلا دی، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ عیش کرتے پھریں، لنبلوہم ایما احسن عملا، ہم ان کو آزمائیں کون ان میں حسن عمل کرتا ہے، ایما احسن عملا، کون ان میں حسن عمل کرتا ہے۔ یہ حسن عمل کی تین تفسیریں دوسری روایت میں آتی ہیں، سورہ تبارک الذی جو ہے سورہ ملک کی تفسیر میں، وہاں بھی لفظ ہے حسن عمل جو ہے نا وہ تین چیزوں کا نام ہے، اور چوتھی چیز بندہ بھی بیان کرتا ہے، تین چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ اتم و عقلا، کہ اپنی عقل کا صحیح استعمال کون کرتا ہے، عقل اسے کہتے ہیں جو مستقبل کو اور انجام کو سامنے رکھے، اور نمبر دو، حسن عمل سے مراد ہے کون اللہ کے اوامر کو جلدی پورا کرنے کے لیے دوڑتا ہے، کہ اللہ کا حکم آیا بس پھر بھاگ رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا بس نماز پڑھ رہا ہے، اور تیسرا حسن عمل سے مراد جو ہے وہ اللہ کی منہیات اور منع کردہ چیزوں سے بچنا ہے، اور میں اس کی شرح یہ کرتا ہوں، یہ بھی ہے، اس کے ساتھ کیا حسن عمل کہ کس نیت سے عمل کرتا ہے اور کس طریقے پر کرتا ہے، یعنی نیت صحیح ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ ہو یہ، اور پھر کرنے کے بعد بھی یہ ہو کہ اگر قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مہربانی ہے، ورنہ میرا اس عمل اس لائق نہیں ہے کہ وہ قبول ہو، لنبلوہم ایما احسن عملا۔ تو یہ ساری دنیا کی جو زینتیں بنائیں، کسی کو مال دیا، کسی کو حسن دیا، کسی کو سٹیٹس دیا، مرتبے دیے، اللہ کا نبی ہے، ہماری آزمائش ہے، جب آزمائش ہے تو لہذا آپ کو غم کی ضرورت نہیں ہے، فیل بھی ہوں گے، پاس بھی ہوں گے،
وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ایک دن آئے گا کہ ہم کر دیں گے مالی جو کچھ زمین میں ہے صعیدن ایک میدان، جرزا چھانٹ چھانٹ کر، جرزا نے اکھاڑ اکھاڑ کر سب کچھ اکھڑ جائے گا، نہ سمندر رہیں گے، نہ پہاڑ رہیں گے، نہ نہریں رہیں گی، نہ درخت رہیں گے، کچھ نہیں رہے گا، بالکل ایک چھٹیل میدان بنا دیں گے، اور وہاں پر حشر نشر قائم ہو جائے گا اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، صعید کہتے ہیں میدان کو، صعید، اور جرزا، جرز کہتے ہیں اکھاڑنا کسی چیز کو، چھاننا اکھاڑنا، تو ہم اس کو بنا دیں گے ایک میدان، اس زمین کو جو آج ایسی خوبصورت زمینیں ہیں، خوبصورت چیزیں ہیں، مکانات ہیں، بلڈنگیں سب ہیں، ہم اکھاڑ کر اس کو جو ہے نا ایک چٹیل میدان کی طرح کر دیں گے۔ یہ صدق اللہ مولانا العظیم۔